اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں، مجھے اور آپ کو پریشان کیا جانا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مجھ سے اور آپ سے زیادہ انبیاء کی جماعت اس زمین پر پریشانی کے اوقات گزار کر کے گئی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو، ذرا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ذرا دیکھو ہم سب کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کون سی پریشانی نہیں آئی ہے؟ کبھی آگ کے اندر ڈالا گیا، کبھی جلا وطن کر دیا گیا، کبھی ان کے مارنے کی سازشیں کی گئی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندوں کو آگے بڑھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اے اللہ کے بندوں ذرا مجھے بتلاؤ کون سی پریشانی حضرت موسیٰ پر نہیں آئی ہے؟ یہاں تک کہ جو بھی حضرت موسیٰ کو مانتا ہے اس کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے۔ اگر باقی ایمان قبول کرتی ہے تو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اگر حضرت آسیہ ایمان کا دعویٰ کرتی ہیں تو پورے بدن کی کھال کو نوچ لیا گیا ہے، نمک مرچ اس پر چھڑک دیا گیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، مجھے بتاتے کیوں نہیں وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے اور ایمان قبول کر گئے تھے، کیا ان کے ہاتھ کو نہیں اکھاڑ دیا گیا؟ کیا ان کے پیر کو الگ نہیں کر دیا گیا؟ وہ مجھے بتاتے کیوں نہیں حضرت عیسیٰ آئے، خود حضرت عیسیٰ پر حملہ کیا گیا، میرے اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ورنہ ان کی قوم تو سولی پر چڑھا چکی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو آگے بڑھو، پھر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لائے ہیں، غریبوں کا مسیحا بن کر کے آئے ہیں، کمزوروں کا سہارا بن کر کے آئے ہیں، عورتوں کو حقوق دینے کے لیے آئے ہیں، مظلوموں کی آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں، بھوکوں کو کھانا دینے کے لیے آئے ہیں، پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے لیے عظمت کے بازو بچھا دیے جاتے، لیکن کیا ہوا اللہ کے نیک بندو؟ کیسا پریشان کیا گیا؟ خود میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے تھے، اے حضرت عائشہ صدیقہ، جتنا مجھے اس زمین پر پریشان کیا گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو اس زمین پر اتنا پریشان نہیں کیا گیا۔ اے اللہ کے نیک بندوں پہ میرے آقا سے جو بھی جڑتا گیا، حضرت خدیجہ جڑی ہیں، کیا پریشان نہیں کی گئی؟ حضرت ابو بکر جڑے ہیں، کیا مارتے مارتے بے ہوش نہیں کر دیے گئے؟ حضرت عمر ابن خطاب ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی المرتضی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ میں کہاں تک تذکرے کروں؟ بس اتنا سنتے چلے جائیں، اس زمین پر جو بھی یہ دعوے کرے گا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں وقت کے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، قیامت تک جو بھی انسان یہ دعویٰ کرے گا اس کو اس زمین پر پریشان کیا جائے گا۔ یہ زمین کا باطل اللہ کے ماننے والوں کو پسند نہیں کرتا، نبی پر ایمان لانے والوں کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ ان کے پریشان کرنے سے اپنے اللہ سے کتنے دور ہوتے ہیں یا اپنے اللہ کے کتنے قریب رہتے ہیں۔ صحابہ کی شان بتلائی گئی کہ ان کو جتنا پریشان کیا جاتا ان کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم جتنے پریشان ہوتے ہیں اتنے ہی اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، رب کی طاقتوں کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، رب پر یقین کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ کبھی کبھی میرا اور آپ کا اللہ اپنے بندوں کو پریشانیاں دے کر کے آزماتا ہے، مصیبتیں دے کر کے آزماتا ہے، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے آزماتا ہے، اور وہ خود قرآن مقدس میں اعلان کر چکا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ وہ اعلان کر چکا ہے کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ میں ایمان لے کر کے آ گیا ہوں، میں نے اللہ کو قبول کر لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کیا گمان رکھتے ہو کہ اتنا لفظ کہنے پر تمہیں قبول کر لیا جائے گا، اتنا کہنے پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا فرمان ہے میرا اللہ؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اتنا کہنے پر نہیں چھوڑے جاؤ گے، بلکہ اب ہم تمہارا امتحان بھی لیں گے۔
ہم تمہاری آزمائش بھی کریں گے. تم اپنے قول میں کتنے سچے ہو, تم اپنے قول میں کتنے پکے ہو, ایمان لانے کی بات کرتے ہو, کہتے ہو ہم نے ایمان قبول کر لیا, اب امتحان دو. اللہ امتحان کیا ہوں گے, اللہ آزمائشیں کیا ہوں گی, پھر اللہ نے اس کو بھی قرآن کے اندر اتار دیا. کیا فرمایا میرے اللہ نے, ذرا امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر اس زمین پر یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہم تجھے مانتے ہیں, اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, تو ذرا اب امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ امتحان کیا ہوگا, پھر اللہ نے اس کا جواب بھی نقل کر دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر اللہ نے کھول کر کے بیان کر دیا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. تمہارے دل میں کسی کا خوف ڈال کر, گورنمنٹ آ گئی, اقتدار بدل گئے, اب کیا ہوگا, یہ خوف ہم تمہارے دلوں میں ڈال کر کے تمہیں آزمائیں گے. کیا کسی سے ڈر جاتے ہو, یا اللہ کی محبت میں اور زیادہ مستغرق ہو جاتے ہو؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, علماء کا جمع غفیر موجود ہے. میرے اللہ نے نون ثقیلہ کا استعمال کیا ہے. کیا ترجمہ کرتے ہیں درس نظامی کے طلبہ؟ ضرور بھی ضرور, ہاں ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کسی کا خوف تمہارے دلوں میں ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے. تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر ہم تمہیں آزمائیں گے. تمہاری مالوں کو نقصان پہنچا کر ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. تمہاری جانوں کو نقصان پہنچا کر, اور پھر آخر میں میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرماتا ہے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے جو ان تمام چیزوں پر صبر کریں گے. کسی کا خوف دل میں آ گیا, لیکن اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. بھوکے اور پیاسے ہو گئے, اللہ سے بڑا کبھی کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ جانوں کو نقصان ہو گیا, اللہ کی مرضی ہے. مالوں کو نقصان ہو گیا, یہ سب اللہ کی مرضی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ غلط کیا یا ہم ایمان کے اندر آ گئے اس لیے ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. نانا, اللہ کے نیک بندو, صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھو. پھر اللہ نے خوشخبری دی ہے صبر کرنے والوں کے لیے, تو ذرا غور کر لیجئے کہ کبھی کبھی میرا اللہ اپنے ایمان والوں کو آزماتا ہے, اور کبھی نہیں. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے میرے اللہ نے تمام ایمان والوں کو آزمایا ہے, تمام امت مسلموں کو آزمایا ہے. اے اللہ کے نیک بندو, جب تمام کے تمام آزمائشوں سے گزر کر کے گئے ہیں, تو میں اور آپ کون ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو نہیں آزمائے گا؟ اللہ میرا اور آپ کا امتحان نہیں لے گا. ہم نے کیسے سوچ لیا؟ اس لیے اللہ کے نیک بندو, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ میں اور آپ پریشان کیے جا رہے ہیں. اس زمین پر مجھ سے اور آپ سے زیادہ, ہم سے پہلے نہیں, بلکہ اگر میں تمہیں بتلانے لگوں, اس وقت بھی مجھ سے اور آپ سے زیادہ اس زمین پر پریشان ہے. اگر تو سوشل میڈیا پر اپنی نظریں رکھتا ہے, اگر تو دنیا کی خبریں اپنے ذہن اور کانوں سے سنتا ہے, اگر تو موبائل پر ننگی تصویروں کے علاوہ تو اور کچھ ویڈیوز بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو تجھے اس زمین پر کچھ اور چیزیں بھی سنائی دیں گی. تجھے اس زمین پر مجھ سے اور آپ سے زیادہ اللہ کو ماننے والے پریشان نظر آئیں گے. ہاں, تجھے لے کر کے چلوں ارض مقدسہ کی اس زمین پر کہ جہاں ماں باپ اپنی اولادوں کے ٹکڑوں کو اپنے دامنوں میں لپیٹ رہے ہیں, معصوم اولادیں اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہی ہیں, خاندان کے خاندان اجڑ چکے ہیں. ہاں, صفحہ ہستی پر ان کے نہ مکان ہے نہ کھانے کے سامان ہے. اے اللہ کے نیک بندو, اگر میں تم سے یہ گفتگو کروں کہ اس زمین پر بالوقت بھی مجھ سے اور آپ سے زیادہ اللہ کو ماننے والا پریشان موجود ہے,